پاکستان کی سب سے بڑی کوکین ڈیلر پنکی کراچی کی عدالت میں پیشی، انمول عرف پنکی کو ہتھکڑی نہ لگائی گئی۔ پولیس اہلکار مؤدبانہ انداز میں پیچھے چلتے رہے، راستے کے بارے میں گائیڈ بھی کرتا رہا۔ ملزمہ سے اسلحہ، کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر منشیات برآمد ہوئی تھیں۔ عدالت نے ملزمہ کو جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ گارڈن پولیس نے پنکی کو گرفتار کیا۔ ملزمہ کے خلاف تھانہ گارڈن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے بغیر ہتھکڑی پیشی کا نوٹس لے لیا۔ واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے سینئر افسر پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ مذاکرات یا جنگ، امریکہ کا ایران کے خلاف نئے عسکری آپشنز پر غور۔ امریکن صدر نے وائٹ ہاؤس میں اہم سیکیورٹی بیٹھک بلا لی۔ تہران کے خلاف آئندہ کی حکمت عملی پر غور، محدود فوجی کارروائی سمیت مختلف آپشنز زیر بحث۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت، CIA ڈائریکٹر جان ریڈ کلف، وائٹ ہاؤس ایلچی اسٹیو وٹکاف اور اعلیٰ فوجی افسران کی شرکت۔ امریکی حکام کے مطابق زیر غور تجاویز میں آبنہ ہرمز میں بحری نگرانی کے مشن کو دوبارہ فعال کرنا بھی شامل ہے۔ ایران نے 90% یورینیم افزودگی پر غور کا عندیہ دے دیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہونے لگی۔ ایرانی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے خبردار کیا ہے، اگر امریکہ یا اسرائیل نے نئی فوجی کارروائی کی تو ایران 90% تک یورینیم افزودگی پر غور کر سکتا ہے۔ معاملے کا پارلیمنٹ میں جائزہ لیا جائے گا اور فیصلہ قومی مفادات کے تحت کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کا واشنگٹن کو سخت پیغام، کہا کہ امریکہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرے ورنہ نتائج مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ ایران کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی ٹی وی کی ایرانی طیاروں کی موجودگی خبر پاکستان نے گمراہ کن قرار دے کر سختی سے میڈیا رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے کہا، اس نوعیت کی قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیہ بظاہر خطے میں استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گڑھا گیا ہے۔ ایسے دعوے حقائق کے منافی، قیاس آرائی اور گمراہ کن ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ غیر جانبدار، تعمیری اور ذمہ دار سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے۔ خطے میں کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ مشرق وسطی کا سمندر پھر خطرناک محاذ میں تبدیل۔ امریکہ دفاعی نظام کا انتہائی خفیہ اور طاقتور ہتھیار میدان جنگ میں لے آیا۔ جوہری صلاحیت کی حامل اوہایو کلاس آبدوز جبرالٹر پہنچا دی۔ امریکی بحریہ کے مطابق یہ آبدوز سمندر سے جوہری وار ہیڈ لے جانے والے بیلسٹک میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری جانب ایران کی آبنہ ہرمز میں سخت نگرانی جاری۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بدستور اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $105 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ اماراتی تیل کی $103 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ ایرانی تجاویز احمقانہ ہیں، انہیں کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ امریکن صدر کا ایرانی تجاویز پر رد عمل۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، جنگ بندی معاہدہ بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں، لیکن فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ جنگ بندی کے برقرار رہنے کے امکانات نہایت کم دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے تک امریکہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھے گا۔ ایرانی تجویزوں سے متعلق مزید کہا کہ اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید ایران کی احمقانہ تجاویز قبول کر لیتے۔ قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ایرانی صدر نے واضح کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی ناانصافی قرار دی۔ مسعود پزشکیان نے کہا، ایران کے عوام اور مسلح افواج نے دشمن کے عزائم ناکام بنائے، امریکہ کو جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ میدان جنگ کی فتح کو سفارتکاری سے مکمل کرنا ایران کے لیے فائدہ مند ہے، امریکہ پر عدم اعتماد برقرار رہے گا۔ امریکہ نے ایرانی مالیاتی نیٹ ورکس کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا۔ واشنگٹن کا پاسداران انقلاب سے متعلق معلومات دینے پر $15 ملین انعام کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام ایران کے مبینہ مالیاتی ڈھانچے اور فنڈنگ نیٹ ورکس کو بے نقاب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ واشنگٹن ان مالیاتی اداروں، ایکسچینج ہاؤسز اور کاروباری نیٹ ورکس کی معلومات چاہتا ہے جو مبینہ طور پر پاسداران انقلاب کی معاونت کرتے ہیں۔ تقی مروت کے سرائے نورنگ بازار میں دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی۔
बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का धमाके में 7 अफराद की शहादत पर इज़हार अफसोस। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। बहादुर शहरी लियाकत खान की नमाज़ जनाजा अटक में अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का बहादुर शहरी को खिराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी कहते हैं कि शहीद लियाकत जैसे बहादुर शहरी दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इस्तिक़ामत, हुब्बुल वतनी और इज्तिमाई शऊर की रोशन मिसाल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। शहीद ने गैर मामूली जुर्रत, फ़र्ज़ शनासी और हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। ढाका टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 104 रन से हरा दिया। मेज़बान टीम ने शाहीनों को जीत के लिए 268 रन का हदफ दिया था। मेज़बान टीम ने दूसरी इनिंग्स 240 रन से 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। नजमुल हुसैन शांतु ने 87, मोमिनुल हक 56 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के नुमान अली और हसन अली ने 3-3 खिलाड़ियों का शिकार किया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का AS लेवल रियाजी का दूसरा पर्चा भी लीक। कैम्ब्रिज की जानिब से पर्चे लीक होने के मामले पर मौक़िफ़ भी जारी किया गया। पर्चे मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से लीक हो रहे हैं। कैम्ब्रिज के तहत AS लेवल का ये दूसरा पर्चा है जो लीक हुआ। ख़वातीन को हिरासत करने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। चाहती हूँ कि ख़वातीन सड़क पर निकलें तो कोई मैली आँख से ना देखे। कोई भी माशरा ख़वातीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के 21वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अमन व अमान और मईशत की बेहतरी पर काम कर रही हूँ। सिंध की तकसीम होगी ना करने देंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काम सिंध हुकूमत कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ कर दिया। कहते हैं हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनते हैं लेकिन उन्हें शिकस्त होती है। सियासत अखलाकियात के दायरे में होनी चाहिए। हालात बदले तो अहदाफ भी बदल गए। IMF का पेट्रोलियम लेवी 80 के बजाय 160 रुपये तक ले जाने का इरादा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे का नया राग अलापने लगे। कहते हैं कि अब पेट्रोल और डीजल सस्ता होना तो दूर, महंगा होने के बावजूद बादल मंडला रहे हैं। IMF हदफ के मुताबिक डीजल और पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये तक ले जाना है। सारिफीन से पेट्रोलियम लेवी की मद में 9 माह के दौरान 12 खरब वसूल किए जाने का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक सारिफीन से पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की मद में 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल किए गए। सबसे ज़्यादा दिसंबर 2025 में सारिफीन से 1 खरब 57 अरब पेट्रोलियम लेवी की मद में लिया गया। दस्तावेज़ के मुताबिक क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में भी सारिफीन से 35 अरब रुपए की इजाफी रकम वसूल की गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सरबराही हैदराबाद के तरक्याती मनसूबों पर इजलास। हैदराबाद में शहीद बेनज़ीर फ्लाईओवर पर काम फौरी शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह का जुलाई में फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सरमायाकारी, तालीम, तरक्याती ताउन पर तबादला ख्याल। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने सिंध में जारी तरक्याती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात तारीख़ी और मजबूत हैं। कच्चे में कामयाब ऑपरेशन, पंजाब काबीना का मरीम नवाज को खराज तहसीन। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं, कच्चे की तरक्की के लिए पहली बार 23 अरब रुपए का फ़ंड मुख्तस किया गया। मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम में कच्चे के लोगों को तरजीह देने की हिदायत की। मज़ीद कहा, पंजाब में मनसूबों के सिर्फ ऐलानात नहीं, दिनों में काम होता है। कोई भी सूबा किसी मनसूबे में रहनुमाई चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हैं।
کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس نمٹا دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا کراچی کے بلڈرز کو بڑا ریلیف۔ رہائشی پلاٹوں کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر عائد پابندی ختم کر دی۔ رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی پر مبنی فیصلہ واپس۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس میں کہا کہ ایس بی سی اے سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو متعلقہ فورم اور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ از خود نوٹس کا اختیار تو اب ختم ہو چکا ہے۔ بلڈنگ قوانین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے۔ نوشہرہ راستے کے تنازع پر 2 گروہوں میں گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 بھائیوں سمیت 7 افراد جاں بحق، ملزمان فرار۔ واقعے کی ایف آئی آر درج نہ ہونے پر متاثرہ فریق کا لاشوں کے ہمراہ احتجاج جی ٹی روڈ بلاک کر دیا۔ خیر پارکر کے علاقے ننگر پارکر میں شدید گرمی سے جانور بھی متاثر۔ 2 روز کے دوران 13 مور ہلاک، وجہ ہیٹ اسٹروک قرار۔ وائلڈ لائف حکام نے ملٹی وائٹامنز کی فراہمی شروع کر دی۔ پرندوں کی حفاظت کے لیے مزید اقدامات جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا موروں کی ہلاکت پر نوٹس۔ محکمہ وائلڈ لائف سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ مانسہرہ، سوات، مالاکنڈ سمیت کے پی کے متعدد علاقوں میں بادل برسے۔ مظفر آباد، نکیال، آزاد کشمیر، وادی نیلم میں بھی ہلکی اور تیز بارش ریکارڈ۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مرکزی شاہراہ مرناٹ کے مقام سے بند ہو گئی۔ نالہ جاگرہ میں طغیانی کے باعث کنڈل شاہی پاور ہاؤس بند۔ لوئر کوہستان جیجال کے قریب شارع قراقرم بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہوئی۔ اسلام آباد اور لاہور میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر باقی۔ اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی، مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھنے لگیں۔ خوبصورت اور بھاری بھرکم جانوروں کے دام بھی بھاری بھرکم۔ شہریوں کو موٹے تگڑے جانور کی تلاش۔ قیمتیں سن کر خریداروں کے ہوش اڑ گئے۔ خریداروں اور بیوپاریوں میں بحث تکرار، کوئی کامیاب تو کسی کا سودا نہ بن سکا۔